آیا تو کسی ایسے آدمی سے پوچھ بیٹھا، میں تو کچھ اور سمجھا تھا، وہ کچھ اور نکلا۔ مکے والوں نے بڑا مارا۔ مکے پہنچ کے پہلی جو چیز ملی وہ مار کھانے کی تھی۔ اب میں ڈرتے کسی سے پوچھتا ہی نہ، بھوک بھی بڑی تھی، رہنے کو جگہ نہیں تھی، حرم شریف میں لیٹا رہتا تھا۔ میرے نصیب دیکھو، مجھے ایک شخص نے آ کے ہلایا، کہنے لگے اگر مناسب سمجھیں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے، آپ کوئی پردیسی ہیں، آپ کا اپنا مہمان نہ بنا لوں؟ تو میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے میرا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ کہتے ہیں مولا کائنات گھر لے گئے، کھانا بھی کھلایا، جگہ بھی دی، سونے کو خدمت بھی کی، لیکن چونکہ میں تو پہلے ایک سے پوچھ کے مار کھا بیٹھا تھا، میں نے پوچھا نہیں میں کدھر آیا ہوں۔ رات رہے، اگلی رات بھی رہے، لیکن میں نے بتایا نہیں میں کس کام آیا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خود ہی مولا علی نے پوچھا بتا سکتے ہو کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا رات رکھ لو گے؟ فرمایا بڑا کشادہ سینہ دیا رب نے مجھے۔ تو بات تو کہنے لگے یار میں تو محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے آیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بے نیاز لوگوں میں سے ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری۔ میں حضور کی زیارت کے لیے، حضرت علی کہنے لگے سویرے لے چلوں گا۔ انسان بزدل نہیں ہوتا، ہر انسان بزدل نہیں ہوتا، اور بلا وجہ ٹکراؤ کی پالیسی بنا لینا یہ بھی سیانے لوگوں کا کام نہیں۔ حکمت کے تقاضوں کے مطابق چلنا یہ بھی دلیر لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی کہنے لگے صبح لے کے چلوں گا، پر حالات ٹھیک نہیں۔ شرارتی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اگر کوئی شرارتیوں کا ٹولہ ملا نا جو کھڑا ہوگا جاسوسی کرنے کے لیے کہ حضور کی طرف کون کون جا رہا ہے، تو میں نیچے جھکوں گا جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن آپ نے نہیں کھڑے ہونا، آپ نے چلتے رہنا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ کہتے ہیں اس ترتیب سے حضرت علی مجھے لے کے گئے، میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ مولا علی کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ سوال کرتے تھے، پر یہ شروع سے سلیم الطبع تھے، مجھے کہہ لینے دینا، جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ لمبے سوال کرتے ہی نہیں۔ مان جو لیا تو لمبے سوالوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں لوگ بڑے بڑے سوال کرتے تھے، پر ابو ذر نے 2-3 باتیں پوچھی اور آگے جا کے کہنے لگے حضور ہاتھ بڑھائیں، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، فرمایا باہر جا کے نا ابھی ذکر کرنا کہ تم مسلمان ہو گیا، یہ ماریں گے۔ عرض کی حضور انہیں مارنے دے، میں آیا بھی مار کھا نہیں ہوں، انہیں مارنے دے نا۔ پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، داغ دلوی نے کہا تھا پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اور جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں۔ ماری تو کھانے آئے ہیں، مارنے دے، کرنے دے، زور جتنا لگانا ہے لگانے دے۔ باہر جا کے اعلان کیا، مکے والوں نے مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر کسی نے بتایا کہ تم نے گزرنا بھی ہے ان کے علاقے سے، بنو غفار سے، پھر ان کا پتہ بھی ہے یہ لوگ بڑے سخت ہیں۔ پھر چھوڑا۔ تبن بڑے جلالی تھے، زاہد مزاج تھے، فرماتے تھے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارا صدقہ کرو۔ کنز کے معاملے میں ان کا رویہ یہ تھا، صرف حضرت صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہا انہوں نے، باقی حضرت عمر جیسے آدمی کو بھی کھڑا کر کے کہہ لیتے تھے یہ مال کیوں رکھا ہوا ہے خزانے میں، بانٹتے کیوں نہیں سارا؟ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو باقاعدہ کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کی۔ وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ مال دولت جمع نہیں کرنی، تو وہ جو لوگ تھے وہ بھی بڑی شانوں والے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جب زکوٰۃ فرض کی تو مال جمع ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا، جب فطرانے کا کہا تو مال ہوتا ہے تو فطرانہ آتا ہے نا۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پر آپ اعلیٰ بات کر رہے ہیں تقوی کی، سارا بانٹو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے چلو ٹھیک ہے تمہاری بھی بات مان لیتا ہوں، پر یہ بتاؤ مدینے والے کا اپنا طریقہ کیا ہے؟ کہ بھئی حضور کا طریقہ تو وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے پھر اس رستے نہ چلیں جو رستہ مدینے والے رسول کا ہے۔ اور حضور سے، نبی پاک سے عشق کرتے بڑا کھل کے۔ یہ صحابہ صفہ میں سے تھے۔ کلمے پڑھنے کے بعد چونکہ طبیعت جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا، فرمایا واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو۔ واپس گئے، بھائی کو مسلمان کیا، والدہ کو مسلمان کیا، قبیلہ سارا مسلمان کیا، وہیں رہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد آئے تبوک کے موقع کے قریب، اور حضور نے اصحاب صفہ میں رکھ لیا۔ نوکری کرتے مدینے والے رسول کی، دلیر آدمی تھے، بڑا قبیلہ تھا، پر ڈیوٹی کرتے، ڈیوٹی خدمت کرتے۔ ایک بیٹا تھا زار اس کا نام تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی تم نے میرے نبی پاک کے اونٹ چرانے۔ ڈاکو آئے تو صاحبزادہ اونٹوں کی، اونٹنیوں کی حفاظت کرتے شہید ہو گیا۔ اور یہ انوکھا بندہ ہے جس نے شرط لگائی تھی کہ میں نے کالی سیاہ رنگ کی عورت سے شادی کرنی، انوکھا بندہ ہے۔
ایک بیٹی تھی ایک بیٹا، بیٹا شہید ہو گیا، بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کرنی ہے، حضور کے گھر والوں، اور میں نبی پاک کی نوکری کروں گا۔ حضور کی خدمت کرتے، ہر وقت خدمت میں رہتے، اور حضور جب آتے نا، صحابہ صفہ میں یہ شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے، حضور جب آتے تو سب سے پہلے آ کے حضرت ابو ذر غفاری کا پوچھتے، بلائیں، اور جب بات کرتے حضور تو بار بار ان کو مخاطب کر کے بات کرتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے اتنا پیار کہ ہماری بھی مشکل حل کر دی۔ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑا ہی کرے پر اس جیسے عمل نہ کر سکے، کوشش کرے کرنا، لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی پیار بڑا، عمل بھی تو کرو نا، بھی کرنا چاہیے، پر انسان ہے نا، غلطی بھی تو ہو ہی جاتی ہے۔ اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دو گے، مہربانی کرو پیار تو کرنے دو نا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور پیار بڑا کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پیار سچا کرے، اللہ قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نا اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا فرما دے گا۔ تو حضرت ابو ذر نے فوراً کہا، حضور پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے، رب سے بھی بڑا پیار ہے۔ فرمایا فکر نہ کرنا، جنت میں اکٹھے ہی جائیں گے۔ اتنی محبت رسول پاک کی ذات کے ساتھ، حضور کی نوکری کرنا۔ ایک دن خدمت کرتے کرتے سو گئے، حضور مسجد میں آئے پتہ کرنے کہ ابو ذر آرام کر رہا ہے۔ یہ بھی مزہ ہوتا ہے، خیال رکھنا اپنے درویشوں کا، کیا کھایا کیا پیا کہاں سوئے۔ حضور رات کو آئے، یہ سوئے ہوئے تھے، فرماتے ہیں حضور نے میرا انگوٹھا ہلایا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، حضور بھی میرے پاس بیٹھ گئے۔ اور میں ابو ذر بڑا پیار کرتے ہو، سونے آپ کو پتہ ہی ہے۔ کہا یار تو بڑی نوکری کرتا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن تجھے میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کی حضور کسی کی طاقت ہے مجھے آپ کے شہر سے نکالے؟ میں تلوار نکال لوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا تلوار نہ نکالنا، جہاں تمہیں بھیجا جائے چپ کر کے چلے جانا۔ حضور کب تک؟ فرمایا جب تک اللہ تیری اور میری ملاقات نہیں کرا دیتا، یعنی وصال تک۔ یہ واحد شخص ہیں کہ حضور کے وصال ظاہری کا وقت آ گیا تو فرمایا کوئی میرے ابو ذر کو بلاؤ۔ جب یہ آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے، یہ جھکے نبی پاک کی طرف، حضور میں حاضر ہوں، تو حضور نے پکڑ کے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کرنے لگے حضور مجھے صوبے کا گورنر بنا دیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا ابو ذر میں عہدے پسند نہیں کرتا، تو تمہیں بھی میں کہتا ہوں عہدہ نہ لینا، تمہیں بھی کہتا ہوں عہدہ نہ لینا۔ فرمایا ابو ذر میں جو چیز اپنے لیے پسند کروں گا تمہیں بھی اسی کا مشورہ دوں گا، تم بندے اچھے ہو پر یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے۔ بڑے زاہد آدمی میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا جس طرح نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، حضرت عیسیٰ دیکھیں نا، انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی عظمت نبیوں کو دی۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا تو تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا، جن تک تابع دار تھے، اور نبیوں میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں جن کے پاس گھر بھی کوئی نہیں، شادی بھی کوئی نہیں کی، اینٹ سرانے رکھ کے تکیہ بناتے، ایک ان کے پاس کنگھی تھی اور ایک پیالہ تھا۔ دیکھیں جو بندہ نیک ہو نا وہ بھی نیک ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ آپ اپنا تقوی مسلط نہیں کریں گے، جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی مخلص ہو کے کر رہے ہیں۔ حکومتیں جو چلانی ہیں تو وہ کس نے چلانی ہے؟ اگر نیک بندے نہیں آئیں گے تو غلط لوگ آئیں گے، قوموں پہ ظلم کریں، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کر رہے ہیں یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم چیزوں کو مسلط کرتے ہیں، ایک دوسرے پر مسلط نہیں کریں چیزوں کو۔ آپ جو کر سکتے ہیں، جو رستہ آپ کو صحیح لگتا ہے اختیار کر لیں، یہی تو ہمارے دین کا حسن ہے کہ سارے رستے واضح کر کے ہمیں دکھاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا انگلیوں کے ساتھ اپنے بال سیدھے کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یار کنگھی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، کنگھی بھی خیرات کر دی۔ دیکھا ایک بندہ ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہے، تو فرمایا اینٹ بھی دے دو، کسی کے کام آ جائے گی۔ ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا یوں چلو میں پانی پی رہا ہے، فرمایا پیالہ بھی رہنے دو، اس کے بغیر بھی کام چل ہی جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ کا یہ زہد تھا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جناب عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھے، ان کو دیکھے، یہ دنیا میں جناب عیسیٰ کے زہد کے مطابق چلتے پھرتے ہیں۔ ساری زندگی دولت کو، مال کو پسند نہیں کیا۔ جہاں رہتے تھے ایک گورنر صاحب نے 300 دینار تحفے میں بھیجے،
تو ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے نہیں نہیں ضرورت نہیں. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا جو خود بخود آ جائے وہ قبول کر لو اللہ کی طرف سے. لیکن ان کا رنگ فقیری والا تھا اور تھوڑا انوکھا تھا. 300 دینار آئے تو فرمانے لگے اسے جا کے کہو تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا دھوکہ دینے کے لیے, میرے گھر ہی مال بھیج دیا ہے. فرمانے لگے میرے پاس گدھا ہے سواری کرنے کے لیے, میرے پاس بکریاں ہیں دودھ پینے کے لیے, میرے پاس ایک چادر اضافی ہے سامان میں سے, میں تو ڈرتا ہوں کہ رب کہیں اس چادر کے بارے میں سوال نہ پوچھ لے, اور تم ہو کہ میرے پاس یہ لے کے آئے ہو. حضرت عثمان غنی کے پاس جا کے کہا کرتے کتنا لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے, ہر بندے کے گھر میں مال ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, لوگوں سے کہاں خرچ کرے غریبوں پہ. عثمان غنی فرمانے لگے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دور میں لوگ خوشحال ہو گئے. آپ فرمانے لگے نہیں, وہ والا رنگ زیادہ بہتر ہے جو مدینے والے نے اختیار فرمایا ہے, کیونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا تے لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد, جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندے. آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری. حضرت ابو دردہ, حضرت ابو موسیٰ اشعری, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے, ان کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے. حضرت ابو ذر غفاری ان پر بھی جلال کرتے. آپ یقین کریں کہ طبیعت نا ایسے کیف میں آ گئی ان کو پڑھ کے. ان کو پڑھا جب کچھ دنوں سے تو کچھ انوکھا, یہ انوکھی وجہ ہے, سارے زمانے سے نرالے ہیں. یہ بندے کون سی بستی کے یا رب رہنے والے ہیں, یہ کس طرح کے لوگ ہیں, کیا سوچ ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو دردہ مکان بنا رہے تھے. کیا جملہ کہا, تڑپ گئی روح. فرمانے لگے ابو دردہ تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی یار. فرمایا کیا ہوا. فرمانے لگے اب تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں رکھی جائیں گی. تیرا مکان بنانے کے لیے رب کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں تیرے لیے. حضرت ابو دردہ نے گردن جھکا لی. فرمایا یار جہاں تو ہے نا تو بالکل ہی ٹھیک کہتا ہے. کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں, ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں. فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے یار, صحیح کہتا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا گیا عراق کا. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, اور ان کی عظمتیں, رفتیں, بلندیاں کیا کہنا, بڑی گہری دوستی تھی. لیکن جب وہ گورنر بن گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھئی اب تو نے عہدہ لے لیا ہے, یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی چیزیں, اب تو عہدے میں چلا گیا. بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ. وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذر غفاری کے گلے ملنے, میرا بھائی میرا بھائی. فرمایا پیچھے ہٹ جا, میں نہیں تیرا بھائی, تو گورنر ہے, میں غریب آدمی ہوں, اپنا کام کر. پھر دوڑ کے آئے. فرمایا ابو ذر تو میرا بھائی ہے یار, اکٹھے پڑھتے تھے حضور. فرمایا نہیں جا, تو نہیں میرا. پھر آئے. جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے, یہ سچا بندہ ہے, یہ تقریروں والا نہیں, صرف وعظوں والا نہیں, اس کے اندر بھی بڑی سچائی ہے. قریب آئے, آ کے کہا یار تو میرا بھائی ہے, میرے سینے لاگ. فرمانے لگے تو تیسری بار آیا ہے, مومن ہے, میں منہ نہیں موڑ سکتا, پر پہلے مجھے بتا گورنر بننے کے بعد تو نے مکان کتنے بنائے, باغ کتنے لگائے, چکیاں کتنی لگائیں, کتنے تو نے چیزیں بنائی ہیں, پہلے بتا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کا ہاتھ پکڑا, رونے لگے. کہنے لگے جس محبوب سے تو نے تربیت لی ہے میں بھی انہی کا نوکر ہوں, جن کپڑوں میں میں عراق گیا تھا میرے آج بھی وہی ہیں. یار کیا بات کرتا ہے تو, میرے وہی ہیں. مجھے بتا اگر یہ عہدے خدمت کے ہم نہیں لیں گے تو پھر کیا ظالموں کو دیں گے, غیروں کو دیں گے, نہ کر, کچھ نہیں بنایا. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے, اور جب کہا نا کوئی شے نہیں میرے پاس, تو فرمایا اچھا چل آ جا, پھر سینے لگ جا, تو واقعی میرا بھائی ہے. پھر حضرت ابو ذر غفاری نے محبت فرمائی. وہ درویشی, وہ فقیری, وہ سادگی, وہ نورانیت, وہ دل کے ساتھ اندر. ہمارے تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہو کہاں لے جانا ہے مال, کیا ضرورت ہے مال کی, ہر وقت مال کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن دل ان کا کہتا ہے کہ آئے صحیح, کسی طریقے سے پہنچے صحیح. حضور نے فرمایا بعض لوگوں کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی, دل بھیڑیے سے زیادہ خطرناک. اوپر سے کہہ کچھ رہے ہیں, اندر حالات کچھ اور ہیں.
लेकिन हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूरी दौलत से, आप फरमाते क्यों है लोगों के पास माल, किस लिए इतना माल जमा किया है? क्या सारी गरीबी खत्म हो गई है, गुर्बत मिट गई है सारी, क्यों लोग माल बनाते हैं? एक और आपकी क्लास फेलो थे जो बसरे के गवर्नर बने, अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला। एक साहब से मुलाकात हुई, जनाब नाफे ताई उनका नाम था। तो अबू ज़र गिफारी से वो बड़े शौक से मिलने आए, हुजूर के सहाबी समझ करके। फरमाया कहाँ के रहने वाले हो? कहा मैं तो बसरे का रहने वाला हूँ। फरमाया वहाँ मेरे एक क्लास फेलो हैं अब्दुल्ला बिन आमिर, का वो तो आजकल गवर्नर हैं। फरमाया मेरा एक पैगाम दे दोगे उसको जाके? कहा हुजूर दे दूंगा। फरमाया उससे जाके कहना तो गवर्नर बन के भी जिंदा ही है, और मैं पानी का प्याला पीता हूँ, खजूर खाता हूँ और रब की इबादत करता हूँ, मैं भी तो जिंदा ही हूँ ना, तू भी जिंदा ही है, इससे आगे कुछ नहीं है। और मैं खजूर खाता हूँ, पानी का प्याला पीता हूँ, मैं भी तो जिंदा हूँ ना। अल्लाह अकबर। नाफे ताई कहते हैं इस पैगाम की समझ नहीं आई, लेकिन मैं लेके गया। अब्दुल्ला बिन आमिर से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा जी एक पैगाम देना है, तो उन्होंने कुछ तवज्जो नहीं की। जब मैंने बताया ना कि हज़रत अबू ज़र गिफारी का पैगाम है तो उन दोनों आंखें खोल दी, कहने लगे जल्दी बताओ उन्होंने क्या कहा है। फ़क्र और दरवेशी के रास्ते पे चलने वालों के इमाम सैयदना अबू ज़र गिफारी ने क्या कहा है? तो कहते उन्होंने मुझे पास बिठा लिया, शफ़क़त फरमाई, कहने लगे अब बताओ उन्होंने क्या कहा है। तो अर्ज़ करने लगे उन्होंने कहा है कि तू गवर्नर है, तू भी ज़िंदा है, और मैं खजूर खाता हूँ, पानी पीता हूँ, रब को याद करता हूँ, मैं भी तो ज़िंदा ही हूँ ना। कहने लगे एक दफ़ा फिर कहा उन्होंने कहा था कि मैं खजूर खाता हूँ, पानी पीता हूँ, इबादत करता हूँ, मैं भी तो ज़िंदा। कहा एक दफ़ा फिर कहते हैं तीसरी दफ़ा कहा तो वो इतना रोए कि उन्होंने चादर में मुंह छुपा लिया। कहने लगे यार वो ठीक ही कहता है, वो सही कहता है, इतना माल, इतने ओहदे, इतनी चीज़ें, इतना कुछ जमा करके रखा है, इनका हिसाब देना, इन चीज़ों की अल्लाह के हुजूर क्या उज़र पेश करेंगे, किस तरह रब की बारगाह में बताएंगे, क्या वजह थी, किन चक्रों में हमने ज़िंदगी गुजार दी। सैयदना अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी हयात मुबारक सारी की सारी फरमाते थे कि हम नहीं अमल करेंगे तो कौन करेगा। वो ख़ास सादगी, वो ख़ास। और पता है मेरे नबी पाक ने क्या फरमाया? फरमाया मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि मैं 4 लोगों से प्यार करूं। अल्लाह अकबर। काश कभी आप इस हदीस के जुमलों को समझें। ओ यार अल्लाह ने हुक्म दिया है, महबूब प्यार करे। हुजूर किस से? तो पहले 3 मरतबा नबी पाक ने एक ही शख्स का नाम लिया, फरमाया अली से। अली। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सहाबा बड़ी शानों वाले, एक सहाबी का हम आज जिक्र करने जा रहे हैं जिनका नाम है हज़रत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला। हमारे सूफिया तसव्वुफ में एक जुमला बोलते हैं कि तेरा तो फ़क्र बूज़र है, यानी जिनको सही दरवेश कहते हैं ना, सही दरवेश। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते 2 ही तो बंदे हैं जो रब के रास्ते में किसी शय की परवाह नहीं करते। हुजूर कौन से? फरमाया अबू ज़र गिफारी है और दूसरे अलीउल मुर्तज़ा है। मौला अली फरमाया करते ये ना मुसलमानों में से चौथे या 5वें मुसलमान हैं। शुरू से एक सलीम तब आदमी, कुछ लोग तबन बड़े नफीस होते हैं, तबनी अल्लाह की तरफ से शुरू से ही। इनका जो कबीला था बनु गफार, वो राहज़नी करता था, लोगों को लूट लेता था। शुरू में ये काम किया, लेकिन जब कुछ लोगों की चीखें कानों में गईं तो छोड़ दिया। फरमाया नहीं यार, तबीयत नहीं मानती। और नबी पाक का कलमा पढ़ने से पहले ही बुतों की पूजा छोड़ के रब की इबादत शुरू कर दी। लोग पूछा करते थे आप इबादत तो करते थे पर मुंह किधर करते थे? फरमाते थे जिधर वो करा लेता था कर लेते थे। किसी ने इन्हें बताया कि मक्के में एक शख्स हैं जिन्होंने ऐलान नबुव्वत किया है, आपकी तरह की बातें करते हैं। इन्होंने अपने भाई को भेजा, उनका नाम अनीस था, पता करके वापस आए। भाई कहने लगे अबू ज़र, इनका नाम जुंदब है, असल में ज़र इनके बेटे का नाम है और कुनियत से ज़्यादा मारूफ है, अबू ज़र गिफारी कहलाते हैं। फरमाते हैं कि भाई ने आके बताया कि वो नेकी का हुक्म देते हैं, बुरे कामों से मना करते हैं, सिला रहमी का पैगाम देते हैं, लेकिन लोग सारे मुखालिफ हैं। ये चीज़ भी बड़ी काउंट होती है
اسے نہ کاؤنٹ کیا کریں. لوگوں کی ترجیحات بدلتی ہیں، صبح کچھ، دوپہر کچھ، شام کچھ، اسے نہ کاؤنٹ کریں. انہوں نے اس بات کو کاؤنٹ کر کے بتایا کہ لوگ ان کے جو ہیں نا وہ مخالف ہیں سارے. تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں خود جا کے پتہ کروں گا. کہتے ہیں مکہ شریف علامت اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ یعنی جس طرح صحابہ ایمان لائے. جب منافقین سے یہ کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے، قالو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے. معاذ اللہ استغفر اللہ. وہ کہتے ہیں کیا اس طرح ایمان لے آئے جس طرح یہ بیوقوف ایمان لے آئے. الا خبردار انہم هم السفہاء، اللہ فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ یہی اصل میں بیوقوف ہے. ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بیوقوف ہیں. ٹھیک ہے نماز پڑھو، دین قبول کر لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے لو. یہ عجیب لوگ ہیں، سارا کچھ ہی قربان کر رہے ہیں نبی پاک پہ. وہ اس کو بیوقوفی کہتے تھے. یہ عجیب لوگ ہیں، اولادیں بھی قربان کر رہے ہیں جہاد میں لے جا کے. یہ عجیب لوگ ہیں، ہر چیز ہی لٹا رہے ہیں. ہم دانا لوگ ہیں، ہم دیکھ بھال کے چلتے ہیں. اللہ فرماتے تم بیوقوف ہو، تم بیوقوف ہو جن کے سامنے میرے نبی کی رحمت کا دریا بہ رہا ہے، جن کے سامنے حضور کے کرم کی برکھا برس رہی ہے، لیکن تم نے پھر بھی سارا کچھ بچا کے رکھا ہوا ہے. تم اس سودے کو سمجھے ہی نہیں. یہاں اگر تم ایک قربان کرتے میں تمہیں 70-100 گنا اجر عطا فرماتا. وہ عقل جو آج بہت سارے مسلمانوں کو بھی اللہ خیر کرے آ گئی ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹے نماز پڑھنی چاہیے، مسجد جانا چاہیے، تو پکا ہی مولوی بن گیا ہے. ٹھیک ہے جی میں بھی نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، لیکن یہ والا کام نہیں مجھ سے ہوتا کہ بندہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسیتڑی ہو جائے. اس سوچ کو سمجھیں یہ کس کی سوچ ہے، یہ کس کی سوچ ہے. اللہ فرماتے ہیں ایمان اس طرح کا جس طرح کا ایمان ابو بکر صدیق کا ہے، عقیدہ اس طرح کا جس طرح کا عقیدہ فاروق اعظم کا ہے، نظریات اس طرح کے جس طرح کے عثمان غنی اور مولا علی کے ہیں. اس طرح کے عقیدے، اس طرح کا ایمان لاؤ، اس طرح کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اپنی ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھوں، ساری امت کا، ولی غوث کتب ابدال اہل بیت صحابہ، فرمایا اگر میں اپنی ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھوں اور اکیلے ابو بکر کا دوسرے پلڑے میں رکھوں تو ابو بکر کا ایمان پھر بھی وزنی نکلے گا. ابو بکر کا ایمان پھر بھی، جناب صدیق اکبر کے خیالات ایمان کی پختگی پھر بھی وزنی نکلے گا میرے ابو بکر کا ایمان. اور حضور فرماتے پتہ اس کا ایمان کس طرح کا ہے، کس طرح کا ہے. حضور کیسا ہے؟ فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا، جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، اس نے دلیل مانگی، معجزہ مانگا. ابو بکر کے سامنے جب میں نے دین پیش کیا تو اس نے کوئی چیز ہی نہیں مانگی، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. جو دیکھ داکھ کے آتے ہیں وہ دیکھ کے سودا لیتے ہیں. فرمایا اس کا بن دیکھا سودا ہے، اس کا ایمان. ہمارے ہاں جو جس کی لوگ ویسے بھی اللہ خیر کرے، اب سارے اسکالر لوگوں کا زمانہ ہے، کہتے ہیں میں سب کی بات سنوں گا جی، ادھر بھی جاؤں گا ادھر بھی جاؤں گا، اسے بھی دیکھوں گا. اسکالر ہیں نا سارے حضرات. نبی پاک نے تو حضرت عمر کو منع کر دیا تھا کہ تو نے تورات نہیں پڑھنی، حضرت فاروق اعظم کو. یہاں لوگ یوٹیوب کھولتے ہیں، کہتے ہیں یہ مثبت بات ہے، اب جس نے منفی کی ہے اس کی بھی ذرا سن لیں. میں اکثر کہتا ہوں ہماری قوم کو روز الجھایا جاتا ہے. 4 بندے ٹاک شو میں بٹھائے جاتے ہیں، علیحدہ علیحدہ وہ سارے بات کرتے ہیں، نتیجہ کوئی نہیں نکلتا، شو ختم ہو جاتا ہے. جو سننے والا ہے وہ الجھا ہی رہتا ہے، پتہ نہیں صحیح کون ہے. یہ الجھاؤ کا زمانہ ہے، الجھاؤ کا، اور لوگ بھی الجھنا پسند کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک در پھڑیے محکم پھڑیے تے ایک دے ہو کے مریے. ضرورت کیا ہے دائیں بائیں جانے، ضرورت ہی نہیں. ایک ایک حرف سجن دے نا دا سانو دسدا وانگ قرآن ہے. ایک ایک حرف سجن دے نام دا سانو دسدا وانگ قرآن ہے. سورت یار دی ویندیا رہنا سب عملاں دی جان ہے، تے ہر دم یاد سجن وچ رہنا
ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਰਦ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਜਣਾ ਸਾਡਾ دین ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ دین ایمان ہے, ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ بولیے ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ یہی دین ایمان ہے. ضرورت کیا ہے؟ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے درخت کے نیچے. بابے بڑے سیانے ہوتے ہیں, سیانی بات کرتے ہیں. حکایت الاولیاء جندم من جنود اللہ, ان کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی. حضرت سری سکتی درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو درخت نے نصیحت کر دی. کہنے لگا بابا میری طرح کا بن جا, میری طرح کا بن جا. فرمایا کس طرح کا؟ کہنے لگا میں خود دھوپ میں رہتا ہوں, دوسروں کو چھاؤں فراہم کرتا ہوں. لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں, میں انہیں پھل دیتا ہوں. تو آپ فرمانے لگے ٹھیک ہے بھائی یہ تو تیری بات صحیح ہے, پر تیری اخیر اچھی نہیں ہے. تو بڑا اچھا, پر یار ذرا بتا تیری اخیر اچھی. نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اجے تو ہن پکھے چلے نے, تہاڈی مہربانی چل لین دیو تھوڑے جے, پہلے ہی سونے لگ گئے آپ. حضرت سری سکتی کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے تیری اخیر تو میاں اگر ناراض نہ ہونا, بزرگ ہے نا, کہنے لگے ناراض نہ ہو جانا, بات تیری ٹھیک ہے, پر اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو پھر جب تو خشک ہو جائے تو تجھے جلا ہی دیا جاتا ہے. تیرا آخر جل جانا ہے, سڑ جانا ہے, خاک بن جانا ہے, وجہ. تو کہنے لگا میرے اندر خوبیاں بڑی ہیں, ایک خامی ہے جس کی وجہ سے میری اخیر, میرا انجام اچھا. آپ نے فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگا میرے اندر خامی یہ ہے کہ جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی ادھر کا ہی ہو جاتا ہوں, لہذا میرا انجام اچھا. جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی ایک در پھڑیے محکم پھڑیے تے پائیا ایک دے ہی ہو کے مریے. فرمایا میرا مسئلہ یہ ہے کہ جدھر کی ہوا میں بھی, تو یہ ادا میرے اللہ کو میری پسند, یہ نہیں پسند اسے میری ادا, لہذا جب میں ختم ہو جاتا ہوں پھر جلایا جاتا ہوں, تپایا جاتا ہوں, خاک ہو جاتا ہوں. بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا, اور کلمہ پڑھنے سے لے کر وصال ظاہری تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس وقت جناب صدیق اکبر نے دین ایمان کے بارے میں نبی پاک سے کوئی سوال کیا ہو. بس جو حضور نے کہہ دیا ٹھیک ہے, جو فرما دیا. یار سوال پیدا ہوتے ہی ہے نا, لوگ پوچھتے نہیں, ابا جی سے نہیں سوال کرتے, ابا جی سے نہیں سوال کرتے. یہاں تو جہاں عقیدت کا رشتہ ہوتا ہے, جہاں بولنا جائز ہی نہیں, وہاں لوگ درجنوں سوال پوچھ لیتے. حضرت ابو بکر صدیق سوال کوئی نہیں, سوال کوئی نہیں. پانی پرن سویلیاں رنگا رنگ کڑے, اسی پریا اس دا جانیے جس دا. تو حضرت عمر کی حدیث ہے اور بخاری کی صحیح روایت ہے. آپ فرماتے ایک مقام ایسا آیا تھا کہ سارے صحابہ پریشان ہو گئے اور سب کے ذہنوں میں سوال تھے, سب کے سب پریشان تھے. 1500 صحابی ہیں, نبی پاک نے خود احرام بندھوائے ہیں. فرمایا احرام باندھو, عمرہ کرنا ہے. میقات مدینہ سے احرام بندھ گئے, صحابہ نے تیاری کر لی, لبیک پڑھتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ گئے. قریش مکہ نے روک لیا, 1 2 4 بندے نہیں 1500. احرام کس نے بندھوایا؟ کس لیے باندھا ہے؟ بولے نا, عمرہ کرنے کے لیے. حدیبیہ کے مقام پہ جب پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس عروہ بن مسعود ثقفی قریش مکہ کا سفیر آ گیا. اس نے کہا جی اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے, آپ تو لڑائی کرنے آئے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں, عمرہ کرنے آئے. دیکھا نہیں احرام باندھے ہوئے. اس نے کہا 1500 بندہ ہے, اور ہیں بھی سارے دلیر, اور ہیں بھی کٹ مرنے کو تیار. اگر کسی ایک نے بھی نعرہ لگا دیا تو ہمیں تو بھگا دو گے تم سارے, ہم نہیں عمرہ کرنے دیتے. باتیں بڑھ گئیں, اختلاف ہوا, ادھر ادھر سے معاملات طے ہوئے. صلح, شرطوں پر صلح ہونے لگی, اور شرطیں بھی ظاہراً ایسی تھیں کہ جو لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کے صلح کر رہے ہیں, لگ رہا تھا. شرطیں لکھی گئیں, طے ہو گئیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اس سال آپ واپس چلے جائیں, اگلے سال عمرہ کرنے آئے. حضور نے فرمایا, توجہ ہے میری بات پر, یہاں کوئی بندہ کہہ دینا, ابا جی کہہ دینا بیٹے خیر ہو جائے گی, فلانا کام کر لے, تے بچے بعد گل پہ نے کہتے تسا مینوں آکھیا جی کر لے. پیر صاحب تو خیر ویسے ہی گئے نا کام سے سرے سے, کہتے نے کہنا پیر ہے, یہ کرامت ہی کوئی نہیں. وہ فیصل آباد کے پاس ایک بابا جی کی حکایت میں نے سنی. بابا جی کی ماننے والی زیادہ بیبیاں تھیں. بابا جی منگل والے دن فوت ہو گئے. انہیں کہا کدو کامل سی, کامل ہوں تو جمعے نو مردا,
تو دین ہی نہیں چنگا لے آپ پیر نے اسی نہیں مننا کو. تو اللہ والوں کی بات بڑی نرالی ہوتی ہے. بابا جی اٹھ کے بیٹھ گئے, کہنے لگے چلو یہ کیڑی گل ہے جمعے نو مر جا گیا. تو یہاں تو لوگ منٹ منٹ پہ ناراض ہو جاتے ہیں نا, منٹ منٹ پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ایک تو فوری طور پہ اب دیکھیں نا, حضور نے احرام بندھوائے, عمرہ کرنے کو کہا. اب جب صلح طے ہو گئی تو حضور نے فرمایا چلو بھی ٹینٹ کرا دو, سارے کپڑے بدل لو, واپس جانا ہے. اب صحابہ کے ذہنوں میں سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا چلو عمرہ کرنا ہے, اب حضور فرما رہے ہیں واپس جانا ہے, طواف کرنا, نہ طواف ہوا نہ صحیح ہوئی, ہمیں تو طواف کے لیے لایا, چلو واپس. 1500 آدمی بیٹھا ہے. جناب عمر کہتے ہیں جو سب سے پہلے اٹھے وہ ابو بکر صدیق تھے, جو سب سے پہلے اٹھے وہ ابو بکر. کوئی شک نہیں ذہن میں, کوئی بات نہیں, ٹینٹ کرائی, کپڑے بدلے. فرماتے ہیں پھر دھیرے دھیرے لوگ نا بوجھل قدموں سے اٹھے. کہتے ہیں باقی تو ذرا ٹھنڈے تھے, بول نہ سکے, میں ذرا تیز مزاج تھا, مجھ سے غصہ سنبھالا نہ گیا. میں حضور کے خیمے میں, ترکی کپڑے کا خیمہ نبی پاک نے لگایا ہوا تھا. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ بڑی خاص بات ہے, خاص توجہ سے سننا. ایمان اس طرح مضبوط رہتا ہے, عقیدہ یوں بچتا ہے. ذرا ذرا سی بات پہ ذرا اس کا, آج میں نے فلانے اسکالر کو سن لیا ہے تو سود کے بارے میں بتاؤ, آج فلاں جناب میں نے بندہ سن لیا ہے, نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ. جس آدمی کو لفظ سیدھے نہیں پڑھنے آتے وہ حدیثیں بیان کر رہا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے. آج میں فلانے دی گل سن لئیے, ہن انشورنس دی گل دل چھڑو. ایسے ہی 1 منٹ لگاتے ہو بگڑنے کے لیے. ہم سے پوچھو, آندھی بھی آ جائے تو اللہ ایمان کی مضبوطی عطا کرتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی حاشیہ خیال میں ہی بات نہیں گزری. یہ بزرگوں کی نسبت کی برکت حاصل ہوتی ہے, یہ بزرگوں کی نسبت کی برکت. اور دعا فرمائے اللہ استقامت ہی عطا فرمائے, اللہ فتنوں سے محفوظ. سارے آمین بولے, اللہ بچائے ان فتنوں سے. حضرت ابو بکر, کتنا کڑا وقت ہے. فرماتے ابو بکر صدیق اٹھے, ٹینٹ کرائی, آ گئے. آہستہ آہستہ سب اٹھے. عمر کہتا ہے مجھے بڑا جلال تھا, میں سیدھا حضور کے حجرے میں, اور جاتے ہی سلام لی تو سخت جملے. اور جناب عمر ساری زندگی رویا کرتے تھے کہ مجھے پچھتاوا نہیں جاتا. سیدھا گیا اور جا کے کہا حضور آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ کہا سچا رسول ہوں. کہا قرآن سچا نہیں؟ سچا ہے. اسلام سچا نہیں؟ حضور نے فرمایا سچا ہے. تو کہا حضور پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ جناب عمر فرماتے ہیں نبی پاک نے کہا عمر میں اللہ کا رسول ہوں, وہی کہتا ہوں جس کا میرا رب مجھے حکم دیتا ہے. جناب عمر کہتا ہے میں نے فوراً حضور کی بات دہرائی. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا نہیں تھا طواف کریں گے, احرام باندھ لو. تو حضور نے فرمایا میں نے کہا تھا طواف کریں گے, یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال ہی کریں گے, یہ تو نہیں نہ کہا تھا اسی سال ہی کریں گے. حضرت عمر کہتے مجھے تسلی نہ ہوئی, میرے اوپر غصے کا غلبہ تھا. میں باہر نکلا سیدھا ابو بکر کے خیمے میں, سیدھا. حضور کی اور جناب صدیق اکبر کی ملاقات نہیں ہوئی درمیان میں گھس گیا جناب صدیق اکبر کے خیمے میں. اور جاتے ہی سلام کے بعد وہی سخت جملے. کہتے ہیں جب میں داخل ہوا تو سارے پریشان ہیں. ابو بکر تسلی کے ساتھ کھجورے کھا رہا ہے, پرواہ ہی کوئی نہیں, کھجورے کھا رہے ہیں. میں گیا, میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا تو موج میں ہے, ہماری ٹینشن نہیں جا رہی. کہنے لگے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یہ سچے رسول نہیں؟ کہنے لگے سچے. قرآن سچا نہیں؟ سچا ہے. اسلام سچا نہیں؟ ابو بکر کہنے لگے سچے. تو کہنے لگے پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر چپ کر, تیری میری بات نہیں, وہ اللہ کے رسول ہے. وہی کہتے ہیں جس کا اللہ نے حکم ارشاد فرماتا ہے. فرماتے منوان وہی لفظ جو حضور نے بیان کیے. کہتے ہیں میں نے بھی فوراً کہا. میں نے کہا انہوں نے کہا نہیں تھا کعبے کا طواف کریں گے؟ تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق غصے میں آ گئے. کہنے لگے تجھے تیری مار ہوئے, حضور نے کہا تھا کعبے کا طواف کریں گے, یہ تو نہیں نہ کہا تھا اسی سال ہی کریں گے. میرے رسول نے کہا تھا تو انشاءاللہ ہم طواف کریں گے, انشاءاللہ طواف کریں گے, لیکن یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے. جناب سیدنا عمر فرماتے ہیں میں خیمے سے نکل آیا, آ کے بیٹھا, وضو کیا, غصہ ٹھنڈا ہوا. تو میں نے کہا عمر یہ کیا بات ہوئی یار؟ وہی لفظ ابو بکر کہتے ہیں جو رسول پاک نے بیان فرمائے, وہی انداز جناب صدیق اکبر کا ہے جو نبی پاک کا ہے. فرماتے ہیں پھر میری آنکھوں میں آنسو آئے اور میں نے کہا عمر تو نے ایمان میں کیا آگے عمل میں کیا آگے گزرنا ہے؟ ابو بکر کا تو ایمان ہی تجھ سے بڑا مضبوط ہے.
ایمان ہی بڑا مضبوط ہے. ساری زندگی ایک منٹ کے لیے ذہن میں خیال ہی نہیں آیا, ایک سوال نہیں کبھی نبی پاک سے پوچھا. جناب صدیق اکبر نے ہمیں سمجھایا جب مان لو نا پھر سوالات نہ کیا کرو, پھر ادھر ادھر نہ دیکھا کرو, پھر دائیں بائیں دھیان نہ کیا کرو, پھر سیدھی توجہ, سیدھا خیال اپنے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رکھو. ایمان اپنا مضبوط, ایسے ہی ہر ہوا کا شکار نہ ہو جاؤ. حضرت صدیق اکبر کے عقیدے بتاتے ہیں کہ سیدھی سمت نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. اور پھر دیکھیں انداز کیا ہے حضور کے لیے, انداز کیا ہے جناب صدیق اکبر کا, طریقہ کیا ہے. نبی رحمت سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں رضا ہوتی ہے نا وہاں جناب صدیق اکبر عقل دوڑاتے ہی نہیں. اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. اور کہنے لگے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل, اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی کچا ہے اگر سوچ سمجھ کے چل رہا کچا ہے. جناب صدیق اکبر منٹ نہیں لگاتے تھے. حضور نے کہا یہ جگہ خریدنی ہے, مسجد نبوی کی جگہ خریدنی ہے. جناب صدیق اکبر دوڑے گئے, ان بچوں سے بات کی. دروشی جا کے ان بچوں سے بات کی جن کی زمین تھی. آپ یہ تو ہر کتاب میں پڑھیں گے کہ خرید لی, یہ کہیں نہیں پڑھیں گے کہ سودا کیا. سودا نہیں کیا. تاجر سودا کرتا ہے, بات کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے. نبی پاک نے بھی حکم دیا ہے کہ تم بات کر سکتے ہو, سودا خریدتے وقت بحث کر سکتے ہو, اجازت ہے. لیکن یہاں حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی بحث, کوئی سودا, کوئی گنجائش. حضور نے کہا خریدنی ہے لہذا خرید کے آ گئے. نبی پاک نے فرمایا بلال حبشی کو خریدنا ہے. جا کے بات کی امیہ بن خلف سے, کا غلام بیچ دو. عقیدہ دیکھیں, غلام بیچ دو. اس نے کہا کالا کلوٹا ہے, لکھنا پڑھنا نہیں آتا, کام کرنا کوئی نہیں آتا, تو مجھے کیا دے گا. آپ فرمانے لگے میرے پاس غلام ہے, رنگ بھی گورا ہے, پڑھا لکھا بھی بڑا ہے اور سیانہ بھی بڑا ہے, میرا سارا کاروبار یہ سنبھالتا تھا, میرا منشی ہے, یہ رکھ لے اور بلال دے دے. امیہ کہتا میں نے چیک کرنے کے لیے ابو بکر سے کہا کہ اگر میں 10,000 دینار ساتھ مانگوں. جناب صدیق اکبر کہنے لگے کوئی حرج نہیں, وہ بھی مل جائیں گے. حرج ہی کوئی نہیں, مل جائیں گے. امیہ بن خلف کہتا میں نے کہا ابو بکر تو کوئی نادان آدمی تو نہیں, تاجر ہے, ساری زندگی منڈی میں بیت گئی, سودا کس طرح کا کر رہا. بلال تو اپنا نام نہیں رکھ سکتا, بلال تو کوئی کام نہیں کر سکتا ڈھب سلیقے سے, رنگ بھی کالا ہے, کچھ پڑھا لکھا بھی نہیں, اور تیرا وہ جو سارا تیرا آڈٹ کرتا ہے, تیرا سارا کاروبار چلاتا ہے, جو تیرے پاس ہر قسم کی سہولت دیتا ہے, وہ شخص دے کے اور پیسے دے کے لے رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے تجھے آ بھی نہیں سکتی, اس لیے کہ تو بے ایمان ہے اور میں محمد عربی کا نوکر ہوں. تیری سمجھ میں بات آ سکتی اس لیے کہ جہاں میں کھڑا ہوں تو بھی ابھی تجھے اس ذائقے کا بھی پتہ ہی نہیں, تجھے وہ لذت نہیں, محبت کو سمجھنا ہے تو ناسے خود محبت کر. کنارے سے کبھی انداز آئے طوفان نہیں ہوتا, تو وہاں کھڑا ہی نہیں جہاں میں کھڑا ہوں. 10,000 دینار دیا, جناب بلال حبشی کو خریدا. تو حضرت سیدنا بلال حبشی کہنے لگے ابو بکر مجھے خرید کے تجھے کیا ملے گا, کوئی سیانا بندہ خریدتا نفع بھی آتا. جناب ابو بکر رو پڑے, کہنے لگے بلال نہ مجھے تجھ سے غرض ہے نہ کسی اور سے, مجھے تو اتنا پتا ہے میرے رسول تجھے پسند کرتے, میرے نبی, مجھے کیا غرض کسی اور چیز سے, حضور کی تو پسند ہے. لگا جدو بازار ازل دا تے لوکی چوراں وانگ سدھائے, کسی نے لٹ لئی حسن جوانی انہیں ہاسے چولی پائے, کسی نے خریدے علم دی دولت کوئی میر فقیر بن آئے. آزم وے جہالت ساڈی اسی عشق خرید لے آئے, آزم وے جہالت ساڈی اسی عشق. او بھائی کمزور رہ گئے لوگ, پیچھے رہ گئے, نمبر نہ پہلا حاصل کر سکے, اس لیے کہ جناب صدیق اکبر نے ایمان عقیدہ تگڑا رکھا, مضبوط رکھا. ساری زندگی لیت و لاللہ کی طرف مسلمان ڈرا ہوا, شہما ہوا, سوچ رہا ہے دین کی طرف آتے ہوئے, پروگرام بنا رہا ہے, کچے پکے سے عقیدے, لڑکھڑاتے ہوئے ذہن, پروگراموں کے اندر جھول ہے, ارادوں کے اندر کمزوری ہے. کیسے قرب الہی نصیب ہوگا؟ ابھی تو فیصلہ کرنے میں گھنٹوں لگا رہا ہے,
ابھی تو بات شروع کرنے میں ٹائم لگا رہا ہے تو کب تو آگے بڑھے گا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتلایا ہے میرا عقیدہ دیکھو، اور تگڑا عقیدہ نبی پاک کے بارے میں، تگڑا۔ حضور بیٹھے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، ادھر صدیق اکبر بیٹھ گئے، ادھر فاروق اعظم بیٹھ گئے، نبی پاک دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری امت کو بخش دے، آمین تو کہہ دیں، آپ کی بات ہو رہی ہے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اچانک حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، حضور نے فرمایا لو بھی اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ میرے 70,000 امتی بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو بکر فٹافٹ بول پڑے، کہنے لگے محبوبہ تھوڑے ہیں، ذرا زیادہ کر لیں، ذرا کس کو کہہ رہے ہیں جی؟ نبی پاک نو کہنا چاہیے جاؤ اتنے جا کے مصلا پا تم ہی اللہ نو آخ۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک کو۔ یاد رکھیں نبی پاک کی یہ عقیدہ ہے جناب صدیق اکبر، یا رسول اللہ تھوڑے سے زیادہ کر لیں، حضور 70,000 تو کچھ بھی نہیں۔ نبی پاک نے پھر دعا کی، فرمایا اللہ فرماتا ہے رمضان کی ہر رات میں 70,000 بخش دیا کروں گا۔ مشکات شریف میں موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے سونے تھوڑے زیادہ کر لیں تو کچھ بھی نہیں، 18-20 کروڑ تو نیرے پاکستانی نے ہیں بھی سارے یا رسول اللہ کنا لے، ڈھیر سارے بندے نبی پاک نو من، تو حضور مہربانی کرے تھوڑے سے زیادہ کر لیں۔ حضور مسکراتے جاتے بڑھاتے جاتے۔ حضرت ابو بکر کا عقیدہ یہ ہے، حضرت ابو بکر کا کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے کہتے حضور تھوڑے سے ادھر دیکھیں میری طرف، یا رسول اللہ تھوڑے سے زیادہ کر لیں۔ نبی پاک نے فرمایا رب فرماتا ہے محبوب تیرے 4 لاکھ امتی بغیر حساب کتاب جنت میں۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے حضور کچھ بھی نہیں، تھوڑے۔ بات لمبی ہے، مضمون باقی کا بھی بیان کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ابو بکر اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تیری امت کا ایک چلو بھر کے نا، اللہ فرماتا ہے کہ چلو بھر کے میں جنت میں ڈال دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے سونے تھوڑے زیادہ کر لیں۔ حضرت عمر بڑی دیر سے چپ بیٹھے تھے، کہنے لگے چل ابو بکر بس بھی کر یار، بس کر، دیر ہو گئی۔ تو کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے، کیا سوچ ہے صدیق اکبر کی؟ فرمانے لگے عمر اللہ دے رہا ہے، نبی لے رہا ہے، تیرا میرا کیا جا رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، نبی غریبوں کا بھلا ہو رہا ہے، تیرا میرا کیا جا رہا ہے؟ تو حضرت عمر بھی بولے تو انہوں نے بھی دلیروں والا جواب دیا اور کہنے لگے تیرا میرا چلو نہیں، اللہ کا چلو ہے۔ جب اللہ ایک چلو بھرے گا تو نبی پاک کی ساری امتی اندر آ جائے گی، ساری امتی اندر آ جائے گی، بچنا ہی نہیں، کوئی پیچھے تو زیادہ کرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی میرے نبی پاک نے فرمایا حضور کسی سے ناراض ہو جاتے نا، توجہ ہے دوستوں کی، یار بڑی انوکھی بات ہے، اسی تو کہنے چنگا ہے سارے نال بگڑے رہن ساڑھے نہ تے بندہ سیٹ رہے نا۔ کسی سے بھی حضور ناراض ہو جاتے تو ابو بکر سفارشی بن جاتے، کہتے حضور مہربانی کریں، معاف کر دے، مہربانی کر دے۔ کسی سے بھی ناراضگی ہو گئی یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر کی اور جناب عمر کی ناراضگی ہو گئی، نبی پاک نے حضرت عمر کو ڈانٹا، فرمایا تجھے پتہ نہیں تو تلواریں لے کے آتا تھا اور عمر مجھے بچانے کے لیے، ابو بکر بچانے کے لیے آیا کرتا تھا، پتہ نہیں میرے ابو بکر کا؟ حضور ڈانٹ رہے ہیں اور جناب ابو بکر کا کہتے ہیں حضور معاف کر دے، یہ ذرا جلالی طبیعت کا ہے، حضور معافی دے دے، اسے ذرا پتہ نہیں چلتا، یا رسول اللہ مہربانی کرے، غصہ اترے گا تو سارا سمجھ ہے، یا رسول اللہ نے کچھ بھی نہیں۔ میرے محبوب کی زبان پہ کتنے حسین لفظ نکلے، فرمایا میری امت پر جس کے دل میں سب سے زیادہ نرمی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، میری امت کے بارے میں جس کے دل میں سب سے زیادہ نرمی ہے وہ میرا ابو بکر ہے۔ میرے بھائی سوچ، نظریہ، عقیدہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا، اور ہر مقام پر آپ کو یہی نظریہ ملے گا۔ ہم دیندار ہوتے ہیں، بچے دیندار نہیں ہوتے۔ حضرت صدیق اکبر کے بیٹے بھی مسلمان ہیں تو پوتے بھی مسلمان ہیں، اپنی اولاد ساری کو، 1 2 3 کو نہیں، ساری کو۔ یہاں کہتے ہیں میں حاجی صاحب ہوں تو حاجی صاحب بیٹا کدھر ہے؟ کہتے وہ دکان پہ ہے، وہ نہیں جمعہ پڑھتا۔ حاجی صاحب آپ کدھر آئے ہیں؟ کہتے فجر پڑھنے۔ تو بچہ کدھر ہے؟ وہ سو رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا کہتے ہیں میں نے داڑھی رکھ لی آخری عمر میں، جب بچے کی آئے گی تو پھر اس کو بھی مشورہ دوں گا رکھ لے، ابھی چونکہ وہ 20 25 سال کا اب نہیں کہنا اس کو، ایسے مسئلے نہ بن جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ رویہ اختیار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، ہر آدمی کو اپنے گھر کے اندر دین نافذ کر کے رکھا۔ عقیدہ کس طرح کا ہے؟ ترمذی شریف میں حدیث ہے، اللہ خیر کرے، گاڑیوں میں نا سٹیکر لگے ہوئے ہیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو نہ کو کل لا الہ الا اللہ پڑھیا کرو، اللہ ہی کافی ہے نا، لا الہ
صبح سے شام تک سارے دن پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ لا الہ، زور لگائیں مسلمان ہو جائیں گے جی؟ تو انہیں لکھ کے لایا اللہ ہی کافی ہے، میں خود تسی پڑھو لا الہ، تو قوم بھی بڑی سیانی آ کہندی ویکھو گل تے صحیح ہے نا ہمارے لیے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، اللہ ہی اگر کافی ہوتا تو رسول اللہ کیوں بھیجتا؟ کافی اللہ ہی ہے، سمجھ لیں اللہ کافی ہے، لیکن اللہ نے رسول بھیجے، اللہ نے ہی۔ یہ جو نعرہ تھا نا، شیطان کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا بس اللہ ہی اللہ، باقی خیر صلی اللہ، یہی کہا تھا نا اس نے۔ بتایا شیطان اللہ کی عبادت کرتا تھا کہ نہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے مکر گیا سی، میں نہیں تینوں سجدہ کرنا۔ کیوں دھتکارا گیا؟ اللہ فرماتا ہے مجھے بھی مان، اور جسے میں منواتا ہوں اسے بھی۔ وہ کہتا تھا تجھے ماننا ہے، جسے تو منوائے گا اسے، اور میں اسے بھی مان جسے میں منواتا ہوں، اسے بھی مان۔ وہ تعظیم نہیں کرتا تھا، اسے نہیں مانتا تھا جسے اللہ منواتا ہے، میرے لیے اللہ ہی۔ اور قوم ہر نعرے پہ لگ جاتی ہے، ہر نعرے پہ لکھ کے لگایا ہوا۔ کیا لکھ کے لگایا؟ سنو ترمذی شریف کی حدیث، ترمذی شریف کی حدیث، نبی پاک نے فرمایا مال چاہیے مال۔ صحابہ کہتے ہیں کوئی 5% لایا، کوئی 10% لایا، کوئی 20% لایا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے گھر کا سارا مال سامنے رکھا اور 50% مال علیحدہ کیا، حتیٰ کہ بچوں کے پاس جو کپڑے تھے ایک جوڑے کے علاوہ ان کی بھی میں نے قیمت لگائی، آدھا مال حضور کی بارگاہ میں لایا، پیش کیا۔ حالانکہ سال کے بعد اسلام مانگتا ہے وہ بھی 2.5%۔ لوگ وہاں بھی بڑے بہانے کرتے ہیں، بڑی تعویلیں ڈھونڈ کے نکالتے ہیں۔ کہتے ہیں میں 50% لایا، اور میں نے کہا آج ابو بکر سے آگے گزر جاؤں گا۔ لیکن جب ابو بکر صدیق آئے تو سر کا امامہ بھی انہوں نے جھولی میں ڈال دیا، جوتے بھی اتار کے رکھ دیے، کسی مجاہد کے کام آئیں گے۔ ایک بوریا، ایک ٹاٹ کا لباس پہنا، اور لے کے نا جھاڑی، اس کے کانٹے، ان کے بٹن لگائے۔ اور صدیق اکبر پیروں پہ جوتا کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، سارا کچھ لا کے نا تینوں لب دے آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہیں کوئی، ساتھوں پارے نہیں کک گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس دا ساڑ تا چولا، آ گل پہنے تاج گدائی، سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار دے جاتی پائی۔ رکھ دیا سارا کچھ لا کے قدموں میں۔ حضور نے پوچھا ماں اب قیتا لے اہلک، ترمذی شریف کے لفظ ہے ماں اب قیتا لے اہلک، ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں جس توے پہ میری بیوی روٹیاں پکاتی تھی میں وہ بھی لے آیا تھا۔ فرمایا جس برتن میں میرے بچے مٹی کے برتنوں میں روٹی کھاتے تھے، اور میں نے کہا دو، اس لیے کہ آج میرے رسول نے کہا ہے کہ لے کے آؤ۔ فرماتے میں ہر شے لا کے رکھ دی۔ حضور نے پوچھا، حضور نے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، میرے عشق دے وچ مشکوک نہ ہو، نہیں کدی بھی نیت خطا کیتی، تیری ہر ملاقات ہی مینج کیتی، جی میں موسیٰ نال خدا کیتی، ایک تینوں رب بھی نہیں کہہ سکیا، باقی ساری رسم ادا کیتی۔ عرش ہے، بابا بلے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تینوں رب بھی نہیں نہ کہہ سکیا، باقی ساری رسم ادا کیتی، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، حضور حاضر ہے سارا کچھ۔ حضور نے پوچھا، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے نہیں پوچھا، سعد بن ابی وقاص کو نہیں پوچھا، عثمان اور علی کو نہیں، ڈائریکٹ حضرت ابو بکر کو پوچھا ماں اب قیتا لے اہلک، گھر کیا چھوڑ آیا ہے؟ تو کہتے گردن جھک گئی، کہنے لگے اب قیت اللہ و رسولہ، حضور گھر میں خدا چھوڑ آیا ہوں اور محمد مصطفیٰ کو چھوڑ آیا، میرے گھر میں خدا بھی ہے، خدا کا کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں گھر میں اللہ رسول کا نام چھوڑا ہے، نہ بھائی نام کے لفظ کل دے مینوں خدایا ایک بار تو مدینے، کل دے مینوں خدایا ایک بار تو مدینے، سوہنے دا جا کے ویکھاں دربار میں مدینے، سوہنے دا جا کے ویکھاں دربار میں مدینے، کل دے مینوں
ਖੁਦਾ